بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بہن کی عمر بہت کم تھی اور میں کچھ دن سے دیکھ رہا تھا کہ وہ کچھ چھپا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر ہوتا تھا جسے وہ گھر کے پیچھے بنے ایک چھوٹے سے حصے میں چھپایا کرتی تھی، اور وہ شاپر خاصا بڑا تھا۔ ایک دو دفعہ میں نے اسے دیکھا تو دھیان نہیں دیا، لیکن مجھے اس پہ شک پڑ گیا تھا۔ وہ روز اس شاپر کے اندر کوئی چیز ڈالتی، اور آج کل گھر میں میری بیوی کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ دونوں باتیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جسے اس نے اپنے دوپٹے میں چھپایا ہوا تھا، اور جا کر اس شاپر کے اندر ڈال دیا۔ اس شاپر کے اوپر کچھ پرانا سامان رکھ دیا، اور اب میں حیران تھا کہ اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ ادھر میری بیوی نے بھی مجھے ایک ایسی بات بتائی جو ایک عورت صرف اپنے شوہر کو ہی بتا سکتی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کی کچھ چیزیں غائب ہیں۔ میں حیران تھا، اور میں نے جا کر جب اس شاپر کو کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کے اندر تو میری بہن نے میری چھوٹی بہن کا نام نادیہ ہے، اور وہ ہمارے گھر میں سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ ہم سب لوگ اس سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ بڑی ہو رہی تھی، اور میری ماں کا کہنا تھا کہ اس کو کہو کہ اب یہ پردہ کرے، باہر بھی نہ جایا کرے اور اسکول جاتے ہوئے بھی پردہ کیا کرے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا برقع لیتے ہیں، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں برقع نہیں پہنوں گی، میں کوئی آنٹی ہوں۔ ہم سب اس کی بات پر ہنستے تھے۔ جب میرے دوست گھر پہ آتے تو وہ ان کے سامنے بے دھڑک پھر رہی ہوتی تھی، لیکن اب معاملہ ایسا تھا کہ وہ بڑی ہو رہی تھی۔ ایک دن وہ سامنے سے گزری تو میں نے اسے منع کیا۔ میں نے کہا کہ اندر جا کے بیٹھو، تو وہ کہنے لگی کہ آپ کا دوست آیا ہے، نادیہ اس کے لیے شربت لے کے آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ شربت میں خود لے جاؤں گا، تم بیٹھ جاؤ۔ وہ حیران ہوئی کہ آج اسے روک کیوں دیا گیا۔ کسی بھی مرد اور عورت کو یہ بات بتانا کہ اب تم بڑے ہو گئے ہو اور جوان ہو گئے ہو، اس کو یہ بات ریئلائز کروانا تھوڑا عجیب سا لگتا ہے۔ وہ بھی سمجھتا ہے کہ بڑے ہونے کا کیا مطلب، کیونکہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو اس کی کافی ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ختم ہو جاتی ہیں، اور ہونی بھی چاہیے۔ جب میرے دوست وغیرہ آتے تھے تو نادیہ ان کے سامنے پھر رہی ہوتی تھی، وہی ان کے لیے شربت لے کے آتی، مجھے بلانے بھی آ جاتی تھی کہ بھائی امی بلا رہی ہیں، بھائی امی کہہ رہی ہیں کہ آ کے روٹی لے جائیں، امی کہہ رہی ہیں کہ یہ کریں، امی کہہ رہی ہیں کہ وہ کریں۔ لیکن اب مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ بدلنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے میں نے اسے منع کر دیا۔ اس کے چھوٹے سے دل میں کیا چل رہا تھا یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میری بیوی کو اس گھر میں آئے ہوئے ایک ہی مہینہ ہوا تھا۔ اسی کے لیے میرے دوست مبارکباد دینے آئے تھے، لیکن میری بیوی جب سے اس گھر میں آئی تھی وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس کو کیا بیماری تھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہم دونوں کی ارینج میرج ہوئی تھی، اور وہ مجھ سے بالکل بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے گھر والوں نے بھی ہمیں بتایا کہ ہماری بیٹی پہ لگتا ہے کسی نے جادو کروا دیا ہے، وہ رشتے کے لیے مان ہی نہیں رہی۔ تو میری ماں نے کہا کہ اگر نہیں مان رہی تو کوئی ضرورت نہیں رشتہ کرنے کی۔ میری ماں تو بیٹے کی ماں تھی، اس لیے اس نے ذرا غصے سے یہ بات کی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نہیں ہم لوگوں نے جادو تو۔ لیکن جب شادی کی رات پر میں نے اس کی بازو کی طرف دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ اس کے بازو پہ ایسے نشان تھے کہ جیسے کسی نے زور سے اس کا ہاتھ پکڑا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ ٹھیس کا نشان ہے، اور کیا، یہ دیکھو یہاں بھی نشان ہے۔ اس نے اپنی گردن کے پاس ایک نشان تھا، وہ مجھے دکھایا، اور پھر کہنے لگی کہ میں ذرا منہ دھو کے آتی ہوں۔ اچانک سے وہ منہ دھونے چلی گئی۔ میں حیران ہوا، جب منہ دھو کر واپس آئی تو اس کی آنکھ کے پاس بھی نشان تھا، اور اس کی تھوڑی کے پاس بھی۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہوا؟ میں بڑا پریشان ہو گیا۔ میں تو مرد تھا، میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کی باتیں آنے لگی کہ یہ شادی کے لیے ماننا بھی نہیں چاہتی تھی، اور اب اس کے اوپر تشدد کے نشانات ہیں، یہ سب کیا ہے؟
تو اس نے کہا کہ یہ سب میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا ہے آپ سے شادی کروانے کے لیے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھے مارا پیٹا تاکہ میری شادی کے لیے میں ہاں کہہ دوں اور نکاح کے وقت یہ نکاح کو قبول کر لوں، کیونکہ اگر اس ٹائم میں نکاح قبول نہیں کرتی تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس نے عورت کے لیے بڑی گنجائش رکھی ہے۔ جب تک وہ خود منہ سے نکاح قبول نہیں کرتی اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن ہمارے گھر والے ہمیں اس بات پہ بھی مجبور کر دیتے ہیں۔ کون کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا؟ آپ کے ساتھ شادی اس لیے کر لی کہ جب ماں باپ ہی ایسے ہیں تو ان کے ساتھ کیوں نہ ہو؟ سوچا کہ شاید آپ اچھے ہوں، لیکن پتہ نہیں آپ بھی میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں یہ بات سن کے بہت حیران ہوا کہ اس کے ماں باپ نے اس کی شادی زبردستی کروائی تھی۔ انہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا، اور اس کے ساتھ بھی، کیونکہ ایک عورت جو زبردستی آپ کے نکاح میں بھیجی گئی ہے وہ آپ کس طرح سے رہے گی؟ وہ آپ کو وہ خوشی اور رفاقت کیسے دے گی جو ایک مرد کا حق ہوتا ہے؟ میری زندگی میں بھی پہلے 2-4 لڑکیاں تھیں، لیکن بیوی تو میں نے سائرہ کو بنایا تھا۔ شادی تو میری اسی کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اب وہ کیسے میرے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتی تھی؟ میں بھی بڑا پریشان ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم آرام کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دودھ کا گلاس بھی اسے ہی پلا دیا اور کہا کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے، کاش کہ میں اس میں تمہارے لیے تھوڑی سی ہلدی بھی ڈال سکتا، لیکن اگر میں ابھی باہر گیا تو باہر رشتہ دار بیٹھے ہیں، عجیب و غریب باتیں کریں گے کہ یہ ہلدی لینے کے لیے کیوں آیا ہے، اس لیے تم یہ دودھ ایسے ہی پی لو، تمہیں آرام ملے گا۔ جب میں نے اس کا تھوڑا خیال کیا تو وہ کافی خوش ہوئی اور اس نے کچھ بھی نہیں بولا۔ وہ چپ چاپ سو گئی اور میں پریشان تھا، اسی پریشانی میں کہ کسی لڑکی کی شادی زبردستی کروا دی جاتی ہے اور اسے کتنے بڑے عذاب میں ڈال دیا جاتا ہے۔ میں برا آدمی نہیں تھا، میں کسی بھی عورت پر جبر کرنے کا حامل نہیں تھا۔ میں سائرہ کا دل جیتنا چاہتا تھا، لیکن کیسے یہ مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ بس میں نے اسے کہا کہ جب تک تمہارا دل نہیں مانتا تم اس گھر میں ایسے ہی رہو کہ جیسے تمہارا میرے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، بس ہم اچھے دوستوں کی طرح رہیں گے۔ اس سے یہ بات اچھی تو لگی، پر اس نے کہا کہ کب تک؟ میں نے کہا کہ جب تک بھی توفیق ہوئی تب تک۔ اور میری ماں بڑی ظالم قسم کی عورت تھی، انہوں نے اسے اگلے ہی دن گھر کے کاموں کے بارے میں بتانا شروع کر دیا اور کچن میں جھونک دیا، پر اس نے کہا کہ اچھا ہے، میرا دماغ ادھر لگا رہے گا۔ اس کے ماں باپ جب ملنے کے لیے آئے تو اس کا رویہ بالکل بھی اچھا نہیں تھا، وہ ان کے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کر رہی تھی، اس کے دل میں بھی خلش تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ دل تو میرا بھی کیا کہ میں اپنے ماں باپ سے ایسی بات کروں، لیکن میں نے نہیں کی۔ حیران ہوتی تھی، پریشان ہوتی تھی اور وہ ڈپریشن میں چلی گئی۔ ہم لوگ ڈپریشن کو نہیں سمجھتے اور نہ ہی ہم کہتے ہیں کہ لڑکی جان بوجھ کے اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، رو رہی ہے اور پیٹ رہی ہے، گھر میں نحوست پھیلا رہی ہے۔ ایسی بھی کون سی حرکتیں، ایسی بھی کون سی باتیں؟ ہم لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اصل میں ڈپریشن ہوتا ہے۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ میں بھی کبھی ڈپریشن میں گیا تھا۔ جب میں پڑھائی چھوٹ گئی تو گھر کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دی گئی تھی اور میں نے نوکری کرنا شروع کر دی۔ میں تو اس کی صورتحال سمجھ رہا تھا، لیکن جب کوئی ڈپریشن میں ہوتا ہے تو اس کے پاس امید بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ سائرہ کا بھی یہی حال تھا، اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا، جبکہ اچانک سے نادیہ پر نظر پڑی، کھڑی ہو کر میرے کپڑے استری کر رہی تھی اور کوئی محبت بھرا گیت گنگنا رہی تھی۔ اس گیت کے الفاظ اور لب و لباب یہ تھا کہ مجھے محبت ہو گئی ہے اور یہ دنیا خوبصورت ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی پوری بات سن لی۔ اس کا پورا گانا سننے کے بعد میں نے اسے ٹوکا اور میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ کچھ نہیں بھائی، کچھ نہیں۔ میں نے کہا کہ کس قسم کے گانے گا رہی ہو؟ جوان لڑکیاں اس طرح کے گانے نہیں گاتی، اور تمہیں کب سے گانے گانے کی عادت ہونے لگی؟ وہ بڑی شرمندہ ہوئی اور میں اسے شرمندہ کرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تو پاس سے گزر سکتا تھا، لیکن میں نے اسے یہ بات ظاہر کروانی تھی تاکہ وہ دوبارہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرے، لیکن اب تو یہ سب کچھ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔
ایک دن تو وہ ٹیوشن سے 2 گھنٹے لیٹ آئی۔ ہم لوگوں نے کہا کہ کہاں رہ گئی تھی، تو کہنے لگی کہ اس کی ٹیوشن والی باجی ہماری دور کی کزن تھی۔ میں نے ماں سے کہا کہ ذرا اس سے پتہ کریں کہ 2 گھنٹے کیوں اس کو مصروف رکھا۔ ماں نے پتہ نہیں اس سے کیا پوچھا، لیکن مجھے نہیں بتایا۔ پر اب ماں بھی پریشان تھی۔ نادیہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ ہمارے خاندان کی سب سے پیاری لڑکی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ خاندان میں کبھی کبھی ایک بچہ یا بچی ایسی پیدا ہو جاتی ہے جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، جس کا رنگ سفید ہوتا ہے اور وہ کسی پہ بھی نہیں جاتی یا جاتا، اور سب لوگ اس کو دیکھ کے یہی کہتے ہیں کہ یہ کس پہ چلا گیا۔ نادیہ بھی ہمارے خاندان کی ایسی ہی لڑکی تھی۔ میرا دوست شراز مجھ سے ملنے کے لیے آیا۔ وہ میرا بچپن کا دوست تھا۔ جب وہ میرے پاس بیٹھا تو اس کی جیب سے کوئی چیز گر گئی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کیا، ایسی چیز کا اس کے پاس کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی لڑکی کے لیے ہی لی گئی ہوگی۔ کوئی چیز پاس کیا کام ہو سکتا ہے؟ یہ تو کسی لڑکی کے لیے ہی لی گئی ہوگی۔ کوئی چیز تھی، بریسلٹ تھا، اور وہ بھی بالکل نیا، یعنی کہ ابھی شاپر کے اندر ہی تھا، نیلے کلر کا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کن کاموں میں پڑے ہو؟ تو وہ سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ اس کی تو کوئی بہن بھی نہیں تھی اور اس کی ماں بھی اس دنیا میں نہ تھی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کی ہوئی تھی اور اس کی سوتیلی ماں تھی، جس کے لیے وہ تحفہ تو کیا زہر بھی نہیں لے کے جاتا۔ تو کہنے لگا کہ وہ کسی دوست نے منگوایا تھا اپنی بیوی کے لیے، اس کو ان چیزوں کی اتنی سمجھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ پھر تجھے ان چیزوں کی اتنی سمجھ کہاں سے؟ تیری تو نہ کوئی بہن ہے نہ بیوی ہے۔ تو کہنے لگا کہ نہیں یار، اس نے کہا کہ جلدی جلدی چاہیے، آج رات کو سرپرائز دینا ہے۔ وہ خود کیک لینے گیا تو مجھے کہہ دیا کہ تو جا کے تحفہ لے لے، بس کوئی اچھا سا نیلے رنگ کا بریسلٹ لے لے۔ تو میں نے لے لیا۔ دیکھو اچھا تو اپنی دکان تھی۔ میں نے کہا کہ تو مجھے بتا دیتا، میں تیرے لیے کوئی اچھی سی چیز رکھ لیتا۔ تو کہنے لگا کہ خیال ہی نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ پھر اس دوست کو اتنی جلدی تھی اور تو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ شراز پھر سے گھبرا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں، وہ تحفہ تو لے لیا ہے نا، بس پہنچا دوں گا۔ ویسے بھی اس نے رات کو کیک کاٹنا ہے اپنی بیوی کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ تو بڑا سوشل ورک کرنا شروع ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یار کرنا پڑتا ہے نا، دوستی یاری ہے۔ اور پھر سارے دوستوں کی شادی ہو گئی، میں ہی تو رہ گیا ہوں، تو بھی شادی کروا کے بیٹھ گیا۔ تو بتا تیری شادی کیسی جا رہی ہے؟ بھابھی ٹھیک تو ہے؟ پریشان تو نہیں کرتی؟ تنگ تو نہیں کرتی؟ شراز میرا بہت اچھا دوست تھا۔ میں نے اسے پوری بات تو نہیں بتائی، لیکن تھوڑا بہت کہا کہ میں کسی مشکل میں پھنسا ہوں۔ میں نے بس اسے کہا کہ لڑکی کی شادی میرے ساتھ زبردست تو نہیں بتائی، لیکن تھوڑا بہت کہا کہ میں کسی مشکل میں پھنسا ہوں۔ میں نے بس اسے کہا کہ لڑکی کی شادی میرے ساتھ زبردستی کروا دی گئی ہے یار۔ اس نے مجھے دل سے قبول نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ یہ تو بہت نارمل سی بات ہے، کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو اتنی آسانی سے کسی مرد کو اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرنے دیتی، لیکن وقت کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور پھر بیوی ہے تیری، زندگی بھر کا ساتھ ہے، کسی زور زبردستی کے معاملے میں نہ پڑنا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا آدمی بھی نہیں ہوں، تو فکر نہیں کرنا، میں ہینڈل کر لوں گا۔ اور بات تو یہ تھی کہ مجھ سے کچھ بھی ہینڈل نہیں ہو رہا تھا۔ میری بیوی کو ڈپریشن کے دورے پڑنا ہی شروع ہو گئے تھے۔ اس کے ماں باپ نے اسے مارا پیٹا، زبردستی مجھ سے شادی کروا دی، اور وہ بھی ان ماں باپ نے جنہوں نے آج سے پہلے اس پہ کبھی انگلی بھی نہیں اٹھائی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یہ جھوٹ بول تبھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میرے خلاف اپنے دل میں زہر بنا رہے ہیں نا آپ بھی؟ مجھے چھوڑ دیں گے؟ بلکہ ابھی نہیں چھوڑیں گے، پہلے اپنا دل بہلائیں گے اچھی طرح۔ جب 2-4 سال میں آپ کے دل بھر جائے گا تو پھر مجھے چھوڑ دیں گے۔ آپ سب لوگ ایک جیسے ہیں۔ جب اپنے ہی ماں باپ آپ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کریں تو پھر ایک غیر آدمی کیوں نہ آپ کے ساتھ برا کرے؟ میں نے کہا کہ کون ہے غیر آدمی؟ تو اس نے کہا کہ تم ہو غیر آدمی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری ہو چکی ہو، اور میں تمہارا ہو چکا ہوں، اور ہمارا رشتہ صرف اس جہان تک نہیں بلکہ اگلے جہان تک بھی ہے۔ مگر وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ مردوں کے دل میں تو شک ہوتے ہیں، مرد تو ہمیشہ عورت پہ شک کرتے ہیں،
आप भी मुझ पे शक ही करेंगे। ऊपर से अच्छे अच्छे बन रहे हैं क्योंकि अभी तक हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता शुरू हुआ है। इसके बाद आप बदल जाएंगे। सब बदल जाते हैं। और वो हमेशा बुरा सोचती थी, नेगेटिव सोचती थी। मैं उसे समझाने की कोशिश करता था और सच ये था कि मुझे भी अब उसकी इन बातों से चिढ़ चढ़ने लगी थी कि वो बार बार मुझे बुरा आदमी क्यों समझती थी। मैं बुरा आदमी नहीं था, उसके माँ बाप ने बहुत बुरा किया था। दिल तो करता था कि जाके उनसे बात करूं कि आपको ये सब करने की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने सोचा होगा कि दुकानदार आदमी है, इसकी दुकान तो चलती ही रहेगी। मेरी दुकान में औरतों के सारे सामान होते थे और मेरी दुकान शहर के बिल्कुल बीचों बीच थी। बहुत अच्छी चलती थी। हमारा घर भी अपना था और हम लोग घर में लोग भी कम थे। उन्होंने अपने हाथ से जाने नहीं देना था, लेकिन ये तरीका मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। दूसरी तरफ घर में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख के मैं हैरान रह गया। मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा होगा। मैंने देखा कि मेरी बहन नादिया के हाथ में कोई चीज़ थी जिसको वो छुपा रही थी और उसने घर के पीछे का रुख किया। घर के पीछे एक छोटा सा हिस्सा था जहाँ किसी ज़माने में एक छोटा सा लॉन बनाया गया था। वहाँ बैठ के हम लोग चाय पीते थे, लेकिन अब वहाँ की सफाई नहीं हुई थी और वो तकरीबन खंडर ही बन गया था। वो उस तरफ गई और उसने 2 ईंटें हटाई और उसके नीचे उसने वो चीज़ रख दी। पता नहीं, शायद उसने ईंटों के नीचे कोई शॉपर रखा हुआ था या कोई डिब्बा जिसके अंदर उसने वो चीज़ रख दी। मैं हैरान था कि ये लड़की क्या कर रही थी। दिल तो किया कि उससे पूछूं, लेकिन जब वो छुप छुपा कर ये सब कुछ कर रही थी तो इसका मतलब यही था कि वो मुझे सच बताने वाली नहीं थी। उसने झूठ ही बोलना था। मैं अपनी माँ को बताता कि नादिया पर नज़र रखें, तो मेरी माँ ने नज़र नहीं रखनी थी, बल्कि सीधा जाके नादिया से पूछ लेना था। और अगर वो कोई ऐसा काम कर रही थी जिसको हमसे छुपा रही थी, तो फिर उसने और अलर्ट हो जाना था और भी ज़्यादा छुप छुपा के वो काम करना था। वो ट्यूशन से देर से आती, अपने ख़यालों में खोई रहती थी। यहाँ तक कि उसने पीछे कोई जगह बना रखी थी जहाँ पे उसने कुछ चीज़ें छुपाई हुई थी। और तो और आज तो उसने दाल में नमक की जगह चीनी डाल दी। जब सब लोगों ने दाल चावलों के ऊपर डाल ली और खाने के लिए बैठे तो सबके मुंह अजीब से बन गए। सब लोगों ने कहा कि ये क्या हरकत है, किसने बनाई है ये दाल? तो मेरी माँ ने कहा कि नादिया ने बनाई है। उसने पहली दफ़ा नहीं बनाई थी। मेरी माँ लड़कियों को काम काज सिखाने में बहुत तेज़ थी। उसने बहुत पहले भी इतना ही कहा कि तुम्हारा ध्यान किधर था, तो कहने लगी कि मुझे तो पता ही नहीं चला, पर मुझे समझ आ रही थी कि जब जवान लड़कियां इस तरह की हरकतें करनी शुरू कर दें तो इसके पीछे क्या बात होती है। एक दिन मैंने घर के अंदर का मंजर देखा तो मैं हैरान रह गया। शिराज बैठक में बैठा था और नादिया उसके पास खड़ी होकर कोई बात कर रही थी और दोनों की शक्ल पे परेशानी थी। मैं हैरान रह गया कि ये क्या हो रहा है। मैं वहाँ गया तो शिराज ने मुझे सलाम किया और नादिया वहाँ से चली गई। मैंने कहा कि ये यहाँ पे क्या कर रही थी? उसने मुझसे कहा कि कुछ नहीं यार, गुजर रही थी। फिर उसने मुझे बैठने को कहा और पूछ रही थी कि क्या खाएंगे, चाय पियेंगे या पानी, क्योंकि सवाल कर रहा है वो। तो तू क्यों सवाल कर रहा है? वो तो पहले भी चाय पानी पूछती है ना, तेरी छोटी बहन है। मैंने कहा कि हाँ, लेकिन अब मैंने उसे मना किया आया करे, वो जवान हो रही है। और शिराज इस बात पे चुप हो गया। उसने कहा कि मैं तुमसे कोई काम की बात करने आया था, मुझे कुछ सामान चाहिए था तेरी दुकान से। उसने ऐसे ही कोई बात कर दी। मुझे पता था कि इसे कोई सामान नहीं चाहिए। वो बात को बदल रहा था। नादिया को देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि वो चाय पानी का पूछ रही थी, बल्कि मामला कुछ और ही लग रहा था। खैर, एक दिन मैंने नादिया को देखा तो मैं हैरान रह गया। उसकी कलाई में कुछ था, वही ब्रेसलेट जो शिराज ने ये कह के लिया कि मैं अपने दोस्त की बीवी के लिए ले रहा हूँ, वो नादिया की कलाई में था। इसका मतलब कि शिराज ने ही वो उसे दिया था। कोई किसी को तोहफा कब देता है
محبت میں تحفہ دینے کا مقام کب آتا ہے؟ ایسے ہی کوئی چلتے چلتے کسی کو تحفہ نہیں دیتا، وہ بھی بلا وجہ اور بلا مقصد۔ نہ تو اگلے بندے کی سالگرہ ہو اور نہ ہی کوئی ایسا موقع ہو۔ بنا موقع اور بلا وجہ تو تحفے محبت میں ہی دیے جاتے ہیں، یا ان دونوں کا آپس میں کوئی چکر چل رہا تھا؟ کیا یہ دونوں اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ ان میں تحفے دلانے کا معاملہ شروع ہو گیا، اور میں یہاں منہ میں ہی دہی جما کے بیٹھا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ میرے دوست نے میرے گھر کی چھوٹی بہن کو اپنے عشق کے جال میں پھنسا لیا تھا، اور ان دونوں کی ملاقاتیں اور معشوقی چل رہی تھی۔ اب مجھے غصہ آ گیا، لیکن ابھی میں کچھ بھی پوچھنے والا نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ پتہ لگانا تھا کہ نادیہ اس شاپر کے اندر کیا رکھا کرتی تھی۔ ایسی کون سی چیز تھی جس کو وہ اپنے کمرے میں بھی نہیں رکھ سکتی تھی اور گھر کے پیچھے بنے کھنڈر میں چھپا رہی تھی، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ ادھر جا کے تو کسی نے بھی نہیں دیکھنا۔ میں نے اس کا پیچھا کیا، اور جب کیا ہے، اور یہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا کہ ان 2 اینٹوں میں نیچے اس نے ایک جوتے والا ڈبہ رکھا ہوا تھا، اور اس جوتے والے ڈبے کے اندر اس نے وہ سارے تحفے تحائف رکھے تھے جو شاید کوئی لڑکا ہی لڑکی کو دے سکتا ہے۔ وہ اس کو شیراز نے دیے تھے۔ اس کا مطلب کہ معاملہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ مجھے بہت زیادہ غصہ آ گیا۔ یہ بات مجھے میری انا اور غیرت پر ایک بہت بڑی چوٹ کی طرح محسوس ہوئی، اور میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا کہ نادیہ کی شادی کروا دے۔ میں اسے غصہ نہیں کرنا چاہتا تھا، مارنا پیٹنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کی شادی ہو جاتی، معاملہ خود بخود ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ شیراز کے ساتھ تو میں نے شادی کروانی نہیں تھی۔ شیراز کے ہاتھ میں کوئی نوکری نہیں تھی، وہ 2-4 بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کسی کی بیٹی کو پالنے کے قابل نہیں بن سکتا تھا۔ اور ویسے بھی میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کبھی نہیں کرتا تھا، اور اس کے ساتھ وہ کسی کی بیٹی کو پالنے کے قابل نہیں بن سکتا تھا۔ اور ویسے بھی میں ایسے انسان کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کبھی نہیں کرتا جس نے میری ہی بہن کے ساتھ چکر چلایا، میری ہی ناک کے نیچے میرے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کی۔ یہ بات میری انا پہ لگی تھی اور مجھے بہت زیادہ غصہ دیا تھا۔ میری ماں نے کہا کہ تو پاگل تو نہیں ہو گیا ہے، حریث کی ابھی شادی کی عمر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا کہ اچھی بھلی شادی کی عمر ہے، پرانے زمانے میں اتنی عمر کی لڑکیوں کی شادی کروا دی جاتی تھی۔ میری ماں کہنے لگی کہ ہاں، لیکن وہ تو پرانا زمانہ تھا، اب کہاں ایسی عمر میں شادیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کسی سے بات کریں گے تو وہ بھی آگے سے باتیں سنائے گا۔ میں نے کہا کہ کوئی باتیں نہیں سنائے گا، آپ کو نہیں پتا کہ آج کل لوگ کم عمر بیویوں کے لیے مرے جاتے ہیں، اور پھر دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت ہے، اچھا رشتہ مل جائے گا۔ 1 مہینے کے اندر جو تیری بیوی ہمیشہ منہ بنا کے رکھتی ہے، کہیں گھر سے نند کو نکالنا تو نہیں چاہتی؟ ارے وہ اس کو کیا کہتی ہے، وہ تو اس کا خیال ہی رکھتی ہے۔ لگتا ہے تیری بیوی نے تیرے کان بھرے ہیں کہ پہلے گھر سے نند کو نکال، پھر اپنی ماں کو نکال، تبھی اس نے منہ بنا کے رکھا ہے تاکہ بعد میں وہ اس گھر میں خوشی خوشی رہے۔ ہر وقت تو نحوست پھیلا کے رکھتی ہے۔ میں نے کہا کہ اس میں میری بیوی سائرہ کا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، میں یہ خود کہہ رہا ہوں آپ سے، بس آپ اس بات پہ غور کریں، اور اگر آپ سے رشتہ تلاش نہیں ہوتا تو میں ہی کوئی رشتہ تلاش کر لیتا ہوں۔ آپ بس شادی کی تیاری کریں، اور اس لاڈو رانی کو بھی کہہ دیں کہ اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میری ماں نے کہا کہ اگر کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں تو مجھے جلدی جلدی میں اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا کہ رشتہ اچھا ہی ہوگا، فکر نہیں کریں۔ میں نے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا اور مجھے رشتہ مل بھی گیا۔ مجھے رشتہ مل بھی گیا۔ جب یہ بات سائرہ کو بتائی تو اس نے کہا کہ ابھی تو نادیہ کی عمر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ تم بیچ میں نہیں بولو، بس میں اس کی شادی کروانا چاہتا ہوں۔ وہ چپ ہو گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کے گھر کا معاملہ ہے، مجھے اس میں نہیں بولنا چاہیے۔ میں اس معاملے میں ایسا الجھا کہ میں نے سائرہ کی طرف دھیان دینا ہی چھوڑ دیا کہ وہ آج کل کیا سوچتی ہے، کیا کرتی ہے، اور اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ بس وہ اپنی دنیا میں تھی۔ اور صحیح بتاؤں تو ایک مرد ہونے کے ناطے اب مجھے وہ سب لگنے لگا کہ شادی ہو گئی تو کیا ہو گیا،
कौन सी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाई है जिसको वो पसंद नहीं करती। मैं अच्छा भला नौजवान हूँ, अच्छे पैसे कमाता हूँ, मुझे बात करने की तमीज़ है, मैं कोई उखड़ दिमाग आदमी तो नहीं हूँ, तो फिर क्यों मुझसे ये दूर दूर रहती है। ऐसा थोड़ी होता है। मतलब मैं भी चिढ़ गया था और इसके मामलात को मैंने जिन पर छोड़ दिया था। वो ठीक से खाना भी नहीं खाती थी, अपना ख्याल भी नहीं रखती थी और हर टाइम रोती रहती थी। ऐसा लगता था कि इसका कोई नफसियाती बटन ऑन हो गया है जो ऑफ ही नहीं हो रहा, और वो हर टाइम परेशान ही रहती थी। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी बहन के लिए परेशान था। हमारे ख़ानदान में एक लड़की थी जिसने भाग के शादी कर ली। मैं नहीं चाहता था कि कल को हमारी इज़्ज़त ख़राब हो। हम लोगों ने सिर्फ इज़्ज़त ही कमाई थी, वरना हमारे पास था ही क्या। मिडिल क्लास लोग ही थे। हम लोग दुकानदारी से अपना घर चलाते थे। मैंने अपनी बहन के लिए एक रिश्ता तलाश कर लिया, लेकिन अभी उनसे बात करना और बहुत दीगर मामलात रहते थे। दूसरी तरफ शिराज भी मुझसे काफ़ी दिनों से नज़रें चुरा रहा था, क्योंकि उसे तो खबर मिल गई होगी कि उसकी महबूबा की शादी हो रही है। उसे वैसे शर्म नहीं आई मेरी बहन के साथ ये सब कुछ करते। उसने मेरी छोटी सी बहन को अपने पीछे पागल कर लिया। इस किस्म का आदमी था वो। मैं तो उसे अच्छा इंसान समझता था, लेकिन उसने ये क्या किया। मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर, और अभी मैं उसका गिरेबान नहीं पकड़ना चाहता था। रिश्ते वालों के घर मैं और मेरी माँ ही गए थे। ना तो सायरा को लेकर गए थे और ना ही नादिया को। वहाँ जाके लड़के को देखा तो लड़का ठीक ठाक था, मेरी ही उम्र का था, लेकिन उसके सर पे बाल नहीं थे। पर सर के बालों का हमने क्या करना था। वो लोग काफ़ी अमीर थे, हम सबसे भी ज़्यादा अमीर थे। उनके घर में तो दिल रखने की जगह नहीं थी। उन्होंने कहा कि दहेज का हम क्या करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे आप देखें जगह ही नहीं है। हर कमरे में बहुत ज़्यादा सामान था। पसंद आ गया और हमने कहा कि आप भी अब हमारे घर आके लड़की देख सकते हैं। हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं जो अपनी लड़की सबको दिखाते फिरें। जब हमें लड़का ही नहीं पसंद आएगा तो हम लड़की क्यों लोगों को दिखाएं। लेकिन अब हमें आपका बेटा पसंद आ गया, तो आप भी आ सकते हैं और हमारी बेटी को देख सकते हैं। वैसे हमारी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उन्होंने कहा कि हमें भी खूबसूरत बहू चाहिए। बाकी इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं। नौकर चाकर हैं, सामान है, घर भी अपना है और 2 घर और भी हैं हमारे। मेरी माँ भी बड़ी खुश हो गई। उसने कहा कि तूने सही कहा था कि कम उम्र लड़कियों को अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। ये क्या 24-25 में जाके शादी करनी है। जब बच्चे होते हैं तो 30 की औरत 40 की लगने लगती है। तेरी दूर अंदेशी की तो मैं कायल हो गई। बेटा तूने बिल्कुल ठीक किया। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का था। दूर अंदेशी की तो मैं कायल हो गई। बेटा तूने बिल्कुल ठीक किया। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का था। वो लोग भी एक दिन आ गए और नादिया ने वाह विला किया और कहा कि मैंने शादी नहीं करनी, अभी तो मेरी पढ़ाई रहती है। तो हमने कहा कि तेरे बस फाइनल पेपर्स ही रहते हैं, उसके बाद तेरी पढ़ाई ख़त्म और तुझे कॉलेज जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो शुक्र कर तूने पढ़ लिख के करना ही क्या है। आजकल तो लोग पढ़ाई से भागते हैं। तू तो खुश हो जा। जब वो लोग उसे देखने आए तो वो चुप करके बैठी थी, क्योंकि इससे पहले अम्मी का एक थप्पड़ उसकी गाल पे रसीद हो चुका था। इसलिए उसने कोई बात न की। उन लोगों को तो नादिया एक झटके में पसंद आ गई। उन्होंने कहा कि हाँ बिल्कुल, हमें तो ये लड़की पसंद है, बस बात पक्की करते हैं। उसकी माँ ने कहा कि हम तो दुपट्टा भी लेकर आए थे। लाल दुपट्टा नादिया के सर पे कराया, इसके हाथ पे शगुन के पैसे रख दिए और कहा कि बस बात पक्की हो गई, अब रखनी है। वो आप लोग किसी दिन हमारे घर आ जाएं तो रख देंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग सादगी से करेंगे, लेकिन वलीमा हम लोग बहुत शानदार करेंगे। यूँ समझें कि सारे मामला तय हो गए और मेरी माँ ने कहा कि अब तो बस घर वाली बात है। नादिया वहाँ से उठ के चली गई। सब ये समझे कि शर्मा रही है, लेकिन असल में मुझे पता था कि क्यों उठ के गई थी। अगले दिन मैं मिठाई का डिब्बा लेके शिराज के घर चला गया। उसे ये इशारा भी तो देना था कि अब तो पीछे हट जा भाई, अब तेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहने लगा कि मिठाई किस खुशी में, लगता है तेरे यहाँ कोई बेटा या बेटी आने वाला है,
اس کا مطلب میں چاچو بننے والا ہوں؟ میں نے دل میں سوچا کہ ہاں، چاچو تو بن ہی جائے گا، لیکن شکر ہے کہ تو میرے بچوں کا پھوپھا نہیں بنے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، اس کی مٹھائی بھی تجھے کھلاؤں گا۔ ارے اس کی مٹھائی تو پورے شہر میں بانٹوں گا۔ میں وہ اپنی نادیہ ہے نا، رشتہ طے ہو گیا ہے، بہت اچھے لوگوں سے ہوا ہے۔ غفور موٹرز والے ہیں نا، وہاں اس کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ ایک اکلوتا بیٹا ہے ان کا، بہت اچھے لوگ ہیں۔ شراز کی شکل پہ لکھا تھا کہ اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ اس سے تو مسکرایا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اس کے منہ سے بس 2 لفظ نکلے، اور وہ بھی بڑی مشکل سے کہ مبارک ہو۔ اور مٹھائی بھی اس نے ایسے پکڑی کہ جیسے مٹھائی نہیں، اس کے اندر زہر ہے۔ اس کے لیے تو زہر ہی تھا نا۔ میرے دل کو بڑا سکون مل رہا تھا کہ بنا کسی کے منہ پہ تھپڑ مارے اس کو کیسے شرمندہ کرتے ہیں۔ اگر میں اس کے ساتھ لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا تو بات آگے نکل جاتی، لیکن یہ طریقہ بھی برا نہیں تھا کہ میں نے اپنی بہن کی شادی پکی کر دی۔ ہر اب اسے پتہ چل گیا کہ وہ دودھ میں سے مکھی کی طرح نکل بھی چکا ہے اور زمین پہ گر بھی چکا ہے۔ میں خوش ہو گیا اور وہاں سے واپس آ گیا۔ جب گھر آیا تو گیا، میری بیوی نے پورا کمرہ الٹا کر رکھا تھا اور بیچ میں ایسے بیٹھی تھی جیسے اس نے 4 کروڑ کی انویسٹمنٹ کی ہے، اور اس کی وہ انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ سائرہ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ تو کہنے لگی کہ مجھے کوئی پیار نہیں کرتا، میں اکیلی ہوں اس دنیا میں، میرا کوئی نہیں ہے، کوئی میرے دل کی بات نہیں سنتا۔ آج آپ کی ماں نے بھی مجھے باتیں سنا دی، کل آپ نے بھی، اور امی ابو بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی تک اولاد نہیں آئی تو تیرے اس گھر میں پاؤں کیسے پکے ہوں گے؟ کہاں سے آئے گی اولاد؟ نہیں کرنے مجھے اس گھر میں پاؤں پکے۔ وہ بولتی جا رہی تھی اور میں نے اسے کہا کہ چپ کر کے یہ سارا سامان اٹھاؤ اور اس کمرے کو صاف کرو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ مجھے بکھرے ہوئے کمرے میں بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کو کمرے کی پڑی ہے، یہاں پر میں بکھری پڑی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کتابی باتیں میرے ساتھ نہیں کرو، بکھری پڑی ہوں۔ میں نے کہا کہ یہ کتابی باتیں میرے ساتھ نہیں کرو، پتہ نہیں کون سے گھٹیا ناول سے تم نے یہ ساری باتیں پڑھی ہیں، اور اب تم مجھ پہ اپلائی کر رہی ہو۔ اپنے آپ کو کون سی ہیروئن سمجھ رہی ہو جس کی زبردستی شادی ہو گئی؟ اگر شادی ہو گئی تو ہو گئی، شادی تو ویسے بھی ہونی تھی، یا تو تمہاری زندگی میں کوئی اور تھا تو بتا دو۔ وہ اسی بات سے چڑھتی تھی کہ میں یوں اسے کسی دن اس بات کا تانا نہ دے دوں، اور آج میرے منہ سے یہ نکل گیا، لیکن اس وقت مجھے احساس نہیں ہوا۔ اس نے کہا کہ دیکھا، آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی اور تھا۔ میں نے کہا کہ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں، کوئی بھی یہی سمجھے گا، بلکہ مجھے تو پہلے دن یہی سمجھنا چاہیے تھا۔ تم اپنی حرکتیں تو ٹھیک کرتی نہیں، اور پھر لوگوں سے امید رکھتی ہو کہ وہ تم پر بھروسہ بھی کرے۔ میرا سر مت کھاؤ، گھر میں خوشی کا ماحول ہے، اس کو سوگ کا ماحول بنانے کی کوشش مت کرو۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ لو۔ میں نے یہ سب باتیں بڑے غصے سے اور چلا چلا کے کی تھی۔ ابھی آپ کو تو بڑے آرام سے بتا رہا ہوں، لیکن ایسا نہیں تھا۔ خیر، جب میں باتھ روم سے واپس نکلا تو وہ ساری چیزیں اٹھا رہی تھی اور ابھی بھی رو رہی تھی، پر مجھے اس کو دیکھ کے چڑ ہو رہی تھی۔ ایسی بیوی کسی کو اچھی لگتی ہے جو ہر ٹائم روتی رہے، ڈپریشن میں بیٹھی رہے، کبھی کمرے کو بگاڑ دے، کبھی اپنی حالت بری رکھے، اپنے شوہر کے پاس نہ آئے، اس کو شوہر کا مقام نہ دے۔ ایسی عورت سے تو انسان 2 دن میں چل جاتا ہے، اور ہماری شادی کو تو 6 مہینے ہونے والے تھے، ابھی تک اس کے ڈپریشن ہی ختم نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے تو یقین تھا کہ لگتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور مرد تھا، اسی کے ساتھ بیٹھ کے وفا نبھا رہی تھی اور اسی طرح کے ڈرامے کر رہی تھی۔ مجھے اس پہ بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، لیکن فی الحال میرا سارا فوکس نادیہ کی شادی پہ تھا۔ جب تک اس کی شادی اور تاریخ بھی پکی ہو گئی، جب رات ہوئی تو مجھے اس کے کمرے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آئیں۔ جب میں اٹھ کے گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، وہ سو رہی تھی، اور میں بڑا پریشان ہوا کہ کہیں شراز تو نہیں آیا، لیکن اس کی اتنی جرت نہیں تھی، اور ویسے بھی میں نے تو کسی عورت کی آواز سنی تھی۔ صبح چائے کی ٹیبل پہ مجھے میری ماں نے کہا کہ بیٹا، نادیہ خوش نہیں ہے، اسے رشتے سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتی ہے۔ میں نے کہا کہ اپنے شوہر سے کہے گی کہ اگر وہ اسے آگے پڑھانا چاہتا ہے تو پڑھا دے گا، ہم تو صرف اس کی شادی ہی کریں گے۔
میری ماں کہنے لگی کہ ایک ہی ایک بیٹی ہے میری، اور اگر وہ خوشی نہیں ہے تو کیا فائدہ؟ تو سچ سچ بتا دے، تجھے تیری بیوی نے کہا ہے نا یہ سب کرنے کے لیے؟ میں نے کہا کہ بیوی نے نہیں کہا مجھے، ابا کی قسم ہے میں خود ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ میں نے اپنی ماں کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ لیں۔ کچھ پیسے اور چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا، آپ نادیہ کو شاپنگ کروائیں۔ جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے تو وہ سب سے زیادہ شاپنگ پہ خوش ہوتی ہیں۔ اسے اس کی پسند کی ساری چیزیں لے کے دیں، جو کہتی ہے اس کو لے کے دیں، دیکھے گا وہ خوش ہو جائے گی۔ میری ماں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی تو ٹھیک کہہ رہا ہے، شادی سے تو سبھی ڈرتے ہیں۔ ارے میں بھی گھبرا گئی تھی جب تیرے باپ سے میری شادی کروا رہے تھے۔ چل میں آج ہی اسے شاپنگ پہ لے جاؤں گی، لیکن پتہ نہیں کیوں بیٹا میرا دل نہیں مانتا۔ بیچاری روتی رہتی ہے، رات کو بھی رو رہی تھی، میرے ساتھ بیٹھی تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ کچھ کریں، آپ تو میری ماں ہیں۔ میں نے بھی اسے ڈانٹ دیا۔ پھر ہمیں ایسا لگا کہ تو اس طرف آ رہا ہے تو ہم لوگ جا کر سو گئے، کیونکہ نہیں تو رات کو گھر میں تماشا بن جاتا، اور تیری بیوی تو میرے ساتھ شاپنگ پہ آئے گی نہیں، مجھے سبھی ساری خواری کرنی پڑے گی۔ میں نے انہیں کہا کہ ہاں آپ ہی کو خود ہی سب کچھ کرنا پڑے گا، میری بیوی کی طبیعت خراب ہے۔ میری ماں نے کہا کہ یہ کون سی طبیعت خراب ہے کہ موڈ خراب ہے؟ موڈ خراب ہونا طبیعت خراب نہیں ہوتا بیٹا، اسے کچھ سمجھا، اب یہ گھر اس نے سنبھالنا ہے، اگر وہ تیرے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہی ہے اور نادیہ کو اس گھر سے نکال رہی ہے تو اس کے بعد تو ساری ذمہ داری ویسے ہی اس کی ہو جائے گی۔ اسے کہہ کے ذرا ہاتھ پیر سنبھال کے بیٹھے۔ بار بار میری ماں یہی کہتی تھی کہ یہ سب کچھ سائرہ کا کیا دھرا ہے، پر مجھے پتا تھا کہ اس نے تو اس میں کوئی بات ہی نہیں کی، وہ تو اپنے ہی مسئلوں میں الجھی ہوئی ہے، اس لیے مجھے برا نہیں لگتا۔ ویسے بھی میں ایسا مرد نہیں تھا کہ میں عورت کی عقل پہ چلتا۔ جب شادی کا دن نزدیک آ گیا تو نادیہ میرے پاس آئی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے، کچھ چاہیے تمہیں؟ تو کہنے لگی کہ بھائی میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی، میری مدد کریں۔ اس نے رونا شروع کر دیا اور مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے سر جھکایا ہوا تھا، میں اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں کرنا چاہتی تم شادی؟ تو کہنے لگی کہ میں پڑھائی۔ اب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے کہا کہ پڑھائی تم نے جتنی پڑھائی کی ہے اور جتنی تمہیں پڑھائی کی فکر ہے نا، اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میرا منہ نہیں کھلواؤ۔ میں جانتا ہوں کہ میں تم پڑھائی کس کو کہہ رہی ہو، وہی پڑھائی جس میں تم نے تحفے لے رہی تھی، اسے چھپ چھپ کے مل رہی تھی، ٹیوشن کے بہانے اس کے ساتھ ڈیٹے مار رہی تھی، اس کو تو نہیں پڑھائی کہہ رہی ہو؟ نادیہ کی شکل ایسی نکل آئی کہ جیسے اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہاری شادی ہوگی اور اسی تاریخ بھی ہوگی، جو میں نے رکھ دی ہے، میرے سے اور کسی فیصلے کی امید نہ رکھنا۔ تم جیسی عمر کے لڑکے کے ساتھ چکر چلایا تم نے، وہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی، اور میں نے یہ سوچا کہ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے نکاح سادگی سے کرنا ہے، نکاح مسجد میں ہونا تھا اور سب لوگ وہیں پر پہنچ گئے۔ ان کا گھر مسجد کے پاس ہی تھا۔ انہوں نے کہا کہ لڑکی ہمارے گھر میں بیٹھ جائے گی اور لڑکا دوسرے کمرے میں، اور وہیں پہ نکاح ہو جائے گا۔ ہمارے خاندان کے سارے نکاح اسی مسجد میں ہوئے ہیں، یہ مسجد ہمارے لیے بہت پاک اور قسمت لے کر آنے والی ہے، اسی لیے ہم لوگوں نے ادھر ہی نکاح کروانا ہے۔ ہمیں ان کے گھر جانا تھا اور میری ماں اور میری بہن پہلے ہی پہنچ گئے تھے، کیونکہ لڑکی نے تیار بھی ہونا تھا اور سارے معاملات بھی سیدھے کروانے تھے۔ لیکن میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو لینے کے لیے تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو جانا، مجھے گھر سے کچھ سامان اٹھانا ہے اور سامان بھی اٹھا لوں گا، تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، بس پھر ہو جانا۔ مجھے گھر سے کچھ سامان اٹھانا ہے اور سامان بھی اٹھا لوں گا، تمہیں بھی ساتھ لے جاؤں گا، بس پھر ہم وہیں پر چلے جائیں گے، پھر وہاں سے تو شام کو واپسی ہوگی۔ لیکن جب گھر آیا تو کمرے کے اندر کا ماحول دیکھ کے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی، میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے اور مجھے ابکائیاں آنے لگیں، کیونکہ سائرہ اس دنیا میں نہیں تھی، اس نے خودکشی کر لی تھی اور وہ ڈپریشن کا شکار تھی۔ ڈپریشن میں یہ سب کچھ ہونا بہت عام سی بات ہوتی ہے، لیکن انسان کو پتہ تب چلتا ہے جب دیر ہو جاتی ہے۔
اس نے ایک چھوٹا سا خط چھوڑا تھا جس میں لکھا کہ بس دل بھر گیا اس دنیا سے۔ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں نے اس کی میت کو وہاں سے ہٹایا اور مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ میں کہاں جاؤں۔ جب مجھے باہر شیراز نظر آیا، میں نے شیراز سے مدد مانگی۔ اس نے میری مدد کی اور وہ بھی حیران رہ گیا۔ ایک پل مجھے ایسے لگا کہ میرے دل میں لگی کہ راہ کھلی ہے۔ میں وہاں سے ایسا بھاگا کہ وہ بھی حیران رہ گیا۔ میں فوراً اس طرف گیا جہاں پر میری بہن بیٹھی تھی۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے اور گواہ بھی۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے کہ نکاح شروع کریں۔ میں نے کہا کہ کوئی نکاح نہیں ہوگا، نہیں کرنا میں نے اپنی بہن کا رشتہ اس جگہ۔ چلو، میں نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور نادیہ کا بھی۔ وہ لوگ بھی حیران رہ گئے کہ ہوا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح کہ کیا ہوا ہے۔ میں اپنی بہن اور ماں کو لے کے وہاں سے واپس آ گیا اور ان لوگوں کو کہا کہ ہم نے آپ کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا۔ بہت بڑا تماشا بن گیا۔ جب وہ لوگ گھر آئے تو سائرہ کو دیکھ کر ان کے بھی دل ٹوٹ گئے۔ جب سائرہ کو مٹی کے حوالے کر دیا تو اس کے بعد میں اپنی بہن کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ میری بیوی کی بھی کسی نے زبردستی شادی کروائی تھی اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلی گئی۔ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی۔ میں تیری شادی زبردستی کروا رہا تھا۔ کل کو یہی پھندا اگر تیری گردن میں ہوتا۔ میری زبان رک گئی۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ جو میری بیوی کے ساتھ ہوا ہو میں اپنی بہن کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ تیری شادی شیراز سے ہی کرواؤں گا۔ تو فکر نہیں کر، تیرا بھائی ہے تیرے ساتھ۔ میں نے اپنی بہن کی منگنی شیراز سے کر دی اور اسے کالج میں داخلہ لے کے دے دیا۔ اس نے 2 سال میں جب اسے مکمل کر لیا تو پھر ہم لوگوں نے اس کا نکاح کروا دیا، لیکن رخصتی نہیں دی۔ پھر جب میری بہن نے BA مکمل کیا تو اس کے بعد ہم نے رخصتی دے دی۔ شیراز بہت اچھا انسان تھا، میری بہن سے محبت کرتا تھا۔ اگر میں اس کی زبردستی شادی کرتا تو کل کو وہ بھی سائرہ کی طرح اپنی زندگی ختم کر لیتی۔ یہ تو میری قسمت تھی کہ سائرہ میری زندگی میں نہیں رہی، لیکن میں نے اپنی بہن کو اس مقام پہ جانے سے پہلے بچا۔ پر سائرہ میرے لیے ایک پچھتاوا بن کر آج بھی میرے دل میں زندہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ کاش کہ میں نے اس کو سمجھا ہوتا اور اس کی بات سنی ہوتی تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔ اسے کسی ڈاکٹر کے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔